السلام علیکم دوستوں، ایک اللہ والے بزرگ اور ایک چور کا واقعہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ اچانک ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب چور کافی دور نکل گیا، تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ آنکھوں کی روشنی جاتا دیکھ اس چور نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے چور سے پوچھا، بھائی کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں پیش آیا، تو وہ کہنے لگا، فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا ہے۔ لوگ اس کو اس دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا، اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں، مگر نماز کے لیے وہ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے وہ پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھن گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف فرما دیا ہے۔ وہ فرمانے لگے، ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن نہ بجانا بھولیے گا تاکہ اگلی ویڈیو ہم ڈالیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ چلیے، جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔